نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ احباب نے نماز تراویح میں طویل قیام فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ مختصر وقت میں چند نصیحتیں کرنا چاہوں گا۔ عمومی طور پر تمام احباب کو اور خصوصی طور پر ان احباب کو جو اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کل سے اعتکاف شروع ہو رہا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی، بہت عظیم عبادت ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حتی توفاہ اللہ، پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا، اس کی نیت صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، ایک دن کا اعتکاف، اس کا جو اجر و ثواب ہے آپ اندازہ لگائیں۔ نیت صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے۔ ایک خندق کی جو مسافت ہے وہ اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان مسافت ہے۔ تو جو آدمی خالص نیت کے ساتھ 10 دن کا اعتکاف کرے گا وہ جہنم کی آگ سے کتنا دور ہو جائے گا، خود اندازہ لگائیں۔ تو یہ بڑی عظیم عبادت ہے، جس کو نصیب ہو جائے وہ واقعتاً بڑا سعادت مند ہے۔ اسے چاہیے کہ یہ جو دورانیہ ہے اعتکاف کا، یہ 10 ایام ہیں، ان کو ضائع نہ کرے، ان کو ضائع نہ کرے، ان کو کارآمد بنائے۔ اور کارآمد بنانے کے لیے کئی کام ہیں، کئی کام ہیں جو آدمی ان 10 دنوں میں انجام دے سکتا ہے، ان کو کارآمد بنا سکتا ہے۔ چند ایک کی طرف میں نشاندہی کروں گا۔ سب سے پہلے وہ احباب جو اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، تفسیر احسن البیان اپنے ساتھ رکھیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ کی تفسیر ہے، مختصر تفسیر ہے اور قرآن اور حدیث
کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں، صحیح احادیث سے یہ تفسیر کی گئی ہے. یہ اپنے ساتھ رکھیں. چند صورتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ان صورتوں کو ترجمے سے پڑھیں. سب سے پہلے سورہ بقرہ. یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس کا مقابلہ باطل نہیں کر سکتا. اعتکاف کے ان دنوں میں اس صورت کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں کہ اس صورت میں کیا ہے. مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں کہ اس میں کیا ہے، کہ اس صورت کی اتنی بڑی فضیلت ہے. دوسری صورت سورہ آل عمران. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس طرح آئیں گی جس طرح سائبان ہوتا ہے یا جس طرح بدلیاں ہوتی ہیں. اور جو ان دونوں صورتوں کو پڑھتا ہوگا، جس کا ان دونوں صورتوں کے ساتھ تعلق ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سے حجت کر کے اس کو بخشوائیں گی. حجت کر کے. یہ اللہ کا کلام ہے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے اللہ سے حجت کر سکتا ہے، اللہ کا حصہ ہے. حجت کر کے اپنے پڑھنے والے کو بخشوائیں گی دونوں صورتیں. ہمیں چاہیے کہ اعتکاف کے ان دنوں میں سورہ آل عمران کو بھی ترجمے سے پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس صورت میں کیا ہے. سورہ ہود. تیسری سورہ ہود، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار نظر آئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بات کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ ہم بڑھاپے کے اثرات، علامتیں آپ پر دیکھ رہے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود کا جو متن ہے، سورہ ہود میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، مجھے اس بیان نے، اس متن نے بوڑھا کر دیا. اعتکاف کے ان دنوں میں سورہ ہود کا ترجمہ پڑھیں، دیکھیں کہ سورہ ہود میں کیا ہے جس کی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہوئے. دیکھیں، ہم پڑھیں گے نا، جب آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے پیغمبروں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اور قوموں نے، امتوں نے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہی چیز بیان کی گئی ہے سورہ ہود میں. سورہ ہود کو ترجمے سے پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں. مختصر تفسیر ہے، آسن البیان. زیادہ وقت نہیں لگتا. ایک ایک آیت کی مختصر وضاحت کی گئی ہے، مختصر تفسیر کی گئی ہے. سورہ ملک. سورہ ملک کو ترجمے سے پڑھیں. اس صورت میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب یہ سورت جب تک پڑھتے نہیں تھے سوتے نہیں تھے. یہ سورت پڑھ کر سوتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رات کو جو وہ سوتے وقت یہ سورت پڑھے گا، قبر کی جو وحشت ہے وہاں پر یہ سورت کام دے گی. قبر کی تنہائی، قبر کی تاریکی، قبر کی وحشت، وہاں پر یہ سورت کام دے گی. اس سورت کو ترجمے سے پڑھیں اور دیکھیں کہ اس سورت میں کیا ہے. اور سورہ لقمان، اس کو ترجمے سے پڑھیں. اس سورت میں سیدنا لقمان سلام اللہ علیہ، اللہ کے ایک ولی بندے تھے. کچھ علماء کا قول ہے کہ اللہ کے پیغمبر تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو اہم ترین نصیحتیں کی ہیں، اہم ترین نصیحتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو
وہ نصیحتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وحی بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ سورہ لقمان کو ترجمے سے پڑھیں، دیکھیں کہ سیدنا لقمان سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی ہیں۔ اور آخری سورت سورہ حجرات، اس کو بھی ترجمے سے پڑھیں۔ سورہ حجرات میں اصلاح عقیدہ اور اصلاح معاشرہ دونوں کا بیان ہے۔ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، معاشرے میں ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ان دونوں کا بیان سورہ حجرات میں۔ تو یہ 5 سورتیں ہیں، ابھی سے عزم مصمم کر لیں کہ اعتکاف کو کارآمد بنانے کے لیے پہلا کام یہ کہ ان 5 سورتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، دعاؤں کی کتاب حصن المسلم اپنے ساتھ رکھیں اعتکاف میں۔ بڑی بڑی اہم دعائیں ہیں، بڑی اہم دعائیں جو بہت سارے احباب کو یاد نہیں ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، مثال کے طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم وتر پڑھتے ہیں، اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو ہم کیا پڑھیں؟ وہ اللہ کے بندے، دعائے قنوت یاد کیوں نہ ہو؟ یہ وتر میں جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کا تعلق ایک نماز کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ، اور وتر کی اہمیت ہے۔ جب اس دعا کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھی ہے، پڑھنے کا حکم دیا ہے، پھر یہ یاد کیوں نہ ہو؟ تو بہت سارے احباب کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی۔ دعائے قنوت یاد کریں، یاد نہیں ہے تو یاد کریں۔ اعتکاف کو کارآمد بنائیں، ان دنوں کو ضائع نہ کریں۔ جنازے کی دعائیں، بڑے عزیز رشتہ دار، بڑے پیارے رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں، یہ تو راستہ ہی ایسا ہے، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ اللہ نے کبھی کسی کو بلا لیا، کبھی کسی کو۔ عزیز ترین رشتہ دار ہوتا ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ میں مثال کے طور اپنے والد کے لیے، والدہ کے لیے، بہن کے لیے، بھائی کے لیے، جس کی میت ہے، جس کی نماز جنازہ میں پڑھ رہا ہوں، اللہ سے کچھ مانگوں، لیکن دعائیں یاد نہیں ہیں۔ ایسی دعائیں ہیں حصن المسلم میں آپ کو ملیں گی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور پیچھے جو صحابہ کرام کھڑے تھے، سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنازے میں شریک تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی، میری دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی، یہ خیال آیا، یہ تصور آیا، کاش یہ جنازہ میرا ہوتا، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ ایسی دعائیں دعاؤں کی کتاب میں موجود ہیں۔ تو اعتکاف کے ان دنوں میں نماز جنازہ میں جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں وہ یاد کریں۔ یہ ہم ابھی تراویح پڑھ رہے ہیں، سجدے تلاوت آتا ہے، یا تلاوت کے دوران سجدہ آ جاتا ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں، لیکن جو دعا پڑھنی چاہیے وہ یاد نہیں۔ پابندی کے ساتھ تلاوت کرنے والے احباب جو جب بھی قرآن مجید کی تکمیل کرتے ہیں، پھر دوسرا قرآن مجید شروع کرتے ہیں، 15 سجدے ہیں، لیکن سجدے تلاوت کی دعا یاد نہیں ہے، یہ یاد کریں۔ اسی طرح صبح اور شام کی دعائیں، صبح اور شام کی دعائیں ہمارے اس پرفتن دور کے لیے، ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں، انتہائی ضروری۔ دیکھو کتنے فتنے، کوئی کسی کو ہدف بنا رہا ہے، کوئی کسی کو ہدف بنا رہا ہے، اور اس ہدف کے دوران کوئی بیچارہ ہے وہ کام آ جاتا ہے، کوئی کسی کو ہدف بنانے کے لیے فائرنگ کرتا ہے، گولی کسی اور کو لگ جاتی ہے۔ اس طرح کے حالات ہیں۔ ان حالات میں اگر صبح کو ہم دعائیں پڑھ کر باہر نکلیں گے تو خیر ہی خیر ہے۔ اور یہ دعاؤں کی کتاب ہر وقت ہماری جیب میں تو نہیں ہوگی، دعائیں یاد ہوں گی تو ہم جہاں پر بھی ہوں، جس حالت میں ہو، یہ دعائیں پڑھ لیں گے۔ یہ دعائیں پڑھنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں آ جائیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ تو یہ دعائیں یاد کریں، سوتے وقت کی دعائیں ہیں وہ یاد کریں۔ تو یہ 2 کام ہو گئے، کچھ سورتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا،
اور اہم مواقع کی دعائیں یاد کرنا. آخری کام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، خوب استغفار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا تصور کر کے اللہ سے مانگیں. اللہ کی عظمت کا تصور کریں، نمبر 1. نمبر 2، اپنی نافرمانیوں کو یاد کریں. پچھلی جتنی زندگی گزر گئی ہے اس میں جو ہم سے نافرمانیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، سرکشیاں بغاوتیں ہوئی ہیں، ان کو باقاعدہ ذہن میں لائیں کہ میں نے فلاں فلاں موقع پر کیا کیا، فلاں فلاں موقع پر کیا کیا. اللہ کی عظمت کا تصور، اپنے گناہوں کا تصور، اور تیسرے نمبر پر جو جہنم کا عذاب ہے اس کا تصور، جو قبر کی تنہائی ہے اس کا تصور. یہ سارے تصور ذہن میں بٹھا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں کریں. یہ جب کریں گے نا پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ آزما کے دیکھ لینا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. اللہ کی عظمت کا بھی تصور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ کتنا جلیل القدر ہے، اور اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے، جہنم کی آگ کتنی سخت ہے، میں کتنا گناہگار ہوں. پھر میں نے قبر میں جانا ہے، قبر کی تنہائی ہے، قبر کے اندھیرے ہیں. یہ سارے جب ہم تصور کر کے دعائیں کریں گے تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، دل نرم ہوگا. اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، رجل ذکر اللہ خالیا، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، آنسو جاری ہو گئے. اس کے لیے کیا ہے؟ قیامت کے دن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے. اور سائے کی کتنی بڑی اہمیت ہے آج کل ہمیں خوب اندازہ ہوگا، خوب اندازہ. تھوڑا سا ہم دھوپ میں چلیں، ان دنوں میں کتنی سائے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں پر سورج سوا نیزے پر ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد میں کہ لوگ اپنے گناہوں کی بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے. کسی کو ایڑیوں تک پسینہ ہوگا، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو کمر تک، اور کوئی پورے کا پورا پسینے میں ڈبا ہوا ہوگا. اس وقت لوگ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے، اس پسینے سے ہمیں نجات ملے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جہنم اس سے بڑی خطرناک چیز ہے. ایسے حالات میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے تو آپ دیکھیں کتنی بڑی خوش نصیبی اور سعادت ہے. تو یہ 3 کام کریں، عزم مصمم کر لیں. چند سورتوں کو ترجمے سے پڑھیں، چند مواقع کی جو دعائیں ہیں وہ یاد کریں. اس کے لیے تفسیر عصر البیان اور حصن المسلم معتکف میں، خیمے میں اپنے ساتھ رکھیں. اور پھر خصوصی طور پر جو رات کا آخری حصہ ہے، سحری کا وقت، اس میں ٹائم نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر انکساری سے دعائیں کریں. تو آپ یقین کریں جب آپ اعتکاف سے نکلیں گے تو آپ اپنی کیفیت پر غور کرنا، آپ اپنے آپ کو انتہائی ہلکا اور پھلکا محسوس کریں گے. انتہائی، جب 10 دن اس کیفیت میں گزریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن حدیث کی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.